السلام علیکم ناظرین، ایف پی نیوز کے ساتھ میں ہوں سناحان اور ہمارے ساتھ آج ہمارے گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر ابرار ملک جی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ LHW اور LHV جو ان کے حوالے سے کیا پروگرام کیے جا رہے ہیں؟ جو ہمارا IRMNCH and NP جو پروگرام ہے وہ بیسیکلی اس کو میں اگر سمندر کو کوزے میں بند کروں تو یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے پرائمری ہیلتھ کا پروگرام ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں کام کر رہا ہے اور میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر کے طور پہ اس پروگرام کو مانیٹر بھی کر رہا ہوں اور افیکٹولی رن بھی کر رہے ہیں ہم ڈسٹرکٹ چکوال میں۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب جیسے کہ کرونا گزرا نہیں ہے، ابھی تک ہے کرونا، اور آپ نے جب کرونا تھا مطلب بہت زیادہ تھا تب آپ نے ہمارے چینل مطلب یہ آپ کا بھی چینل ہے، آپ نے اس پہ بہت سے پروگرامز کیے ہیں اور بہت سے اچھی جو ہیں لوگوں کو ایڈوائس دی ہیں کہ کرونا میں وہ کس طرح خود کو سیف رکھ سکتے ہیں، اپنی فیملی کو سیف رکھ سکتے ہیں۔ تو کیا ابھی بھی وہی صورتحال ہے یا ابھی آپ عوام کو کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ کی اتنی محنت جو ہے، آپ نے اتنا زبردست ورک کیا ہے، اس لیے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا ہے، تو اب آپ کا کیا کہنا ہے کہ ابھی بھی اس طرح آپ لوگوں کو کس طرح گائیڈ کریں گے؟ تھینک یو ویری مچ، یہ بڑا ہی افیکٹو کوشچن کیا ثنا خان آپ نے۔ تو قرنطینہ سینٹر سے لے کر ویکسینیشن سینٹر تک کا جو سفر ہے ہمارا تقریباً 2 سے 2.5 سال کے پر مشتمل ہے۔ جو ہمارا جو IRMNCH کا جو سیگمنٹ تھا، اس میں ہم نے جو لوگ ان اویئر تھے ان کو ہم نے لیڈی ہیلتھ ورکر جو لگ بھگ ہمارے ضلع میں 905 ہیں اور ایسی 51 لیڈی ہیلتھ سپروائزرز ہیں، پھر 1034 کی ہماری سروس ہے۔ ہم نے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے جو ٹول استعمال کیا 1034 کی مائکنگ کے ذریعے سے اور لیڈی ہیلتھ سپروائزر کی جو ان کے پاس وہیکل تھی گورنمنٹ کی، اس کے اوپر ایڈورٹائز کر کے اور مائکنگ کے ذریعے سے لوگوں کو سوشل موبلائز کیا۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز نے گھر گھر جا کر لوگوں کو اویئر کیا اور وہاں سے ان کی سوشل موبلائزیشن کر کے وہاں پہ فیلڈ میں ہماری جو ٹیم تھی وہاں تک جو ویکسینیشن اسپاٹس بنے ہوئے تھے وہاں تک لے کے آتی تھی۔ جو فکس سینٹرز سے ہمارے ویکسینیشن سینٹرز جو بیسک ہیلتھ یونٹس اور رورل ہیلتھ سینٹرز میں بنے تھے وہاں پہ لے کے جاتی تھی، اور اس حوالے سے اس پروگرام کی افادیت جو سوشل موبلائزیشن کی وجہ سے بہت افیکٹو رول پلے کیا ریڈ کمپین میں، اور اس کے علاوہ اوورآل جو سینیریو میں کووڈ کا جو تھا فیس، اس میں لیڈی ہیلتھ ورکرز نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے۔ دوسرا جو آپ کے سوال کا جو حصہ تھا کہ یہ پروگرام کیا کر رہا ہے، یہ بیسیکلی جو ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے جتنے بھی سیگمنٹس ہیں، ایون کہ بچے کی جو غذائی کمی کا جو شکار ہو جاتے ہیں ہمارے علاقوں میں، تو ان کو بھی یہ سہولت پروگرام دے رہا ہے۔ ہمارے اسٹیبلائزیشن سینٹر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں بھی ہے، O2P اسکریننگز ہماری ہر 24/7 ہیلتھ فیسلٹی پہ موجود ہے، اور جو اس کے علاوہ جو وہاں سے ریفرل میکینزم ہے 1034 کا، انتہائی غذائی قلت کا شکار جو بچہ ہے وہاں سے ہم ہیلتھ فیسلٹی سے جو پیریفری ہے چکوال کی، وہاں سے 1034 کے ذریعے سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں لا کے وہاں پہ فری آف کاسٹ ہر قسم کی غذائی کمی کے شکار بچوں کو سہولت اور ایڈمیشن دیے جاتے ہیں، اور ڈسٹرکٹ پیڈیٹیشینز ان کو مانیٹر کرتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں۔ آپ جو ماشاءاللہ آپ ایک مقام پر پہنچ گئے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو یہاں تک پہنچنے میں کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ یکدم تو ہم 100 جو ہے وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، ہمیں آہستہ آہستہ چلنا پڑتا ہے، پھر جا کے ہم ایک مقام پر پہنچتے ہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کیجیے کہ آپ نے سٹارٹنگ کیسے کی اور ماشاءاللہ آج آپ جو اس مقام پر ہیں وہ کس طرح پہنچے؟ اصل میں جو یہ پروگرام کی جو افادیت ہے، جس طرح ایڈوکیٹ فرحت بشیر صاحب نے کافی میرے ساتھ پروگرامز کیے، جو اویئرنیس میں سمجھتا ہوں جو کہ لوگوں کو دی گئی کووڈ-19 کے حوالے سے، وہ اس میں کلیدی رول پلے کیا ہے، کیونکہ لوگ پہلے ڈرتے تھے گھروں سے نکلنے میں بھی، لیکن میں نے شروع میں یہ کہا تھا جب مختلف پروگرامز سے 2020 کے شروع میں ہی کہ آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، آپ نے ہینڈ واشنگ پراپر کرنی ہے، اور آپ نے ناک اور منہ کو کور رکھنا ہے۔ یہی بیسک جو چیزیں تھیں، اسی چیزوں کو ہم لے کے چلے، پھر آگے ہم نے ویکسینیشن کا جو دنیا کے مروجہ طریقہ کار تھا اس بیماری سے نبرد آزما ہونے کے لیے، تو اس کے اوپر ہم آئے، اور اب الحمدللہ ہم 95% جو ہے ڈوز 1 ڈسٹرکٹ چکوال میں لگوا چکے ہیں، اور ڈوز 2 جو کمپلیٹ ویکسینیشن ہے وہ تقریباً 87 to 90% کے قریب ہمارے لوگ ہیں وہ فلی ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ اور جو آپ نے کہا کہ جو سرٹیفکیٹ دیا گیا، سرٹیفکیٹ میں یہ دکھانا چاہوں گا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے، یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جس پہ انہوں نے انتہائی
اس کے مجھے دیا ہے اور بہت ہی حوصلہ افزائی ہوئی، اور جس حوالے سے اور عوام نے بھی بہت سراہا ہے. اور جو باقی جو پروگرام کے جو حصے ہیں، جس طرح ڈینگی کا جو ہمارا ایک مین ایلیمنٹ ہے انڈور سرویلنس کا، وہ بھی ہمارا لیڈی ہیلتھ ورکر کا ڈور ٹو ڈور سروے وہ بھی جاری ہے. پولیو کی ویکسینیشن میں بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈلیوری کی جو جتنی بھی پیچیدگیاں ہیں وہ گھر گھر جا کے سروے کے ذریعے سے حاملہ بچوں کو، حاملہ مائیں جو ہوتی ہیں وہ بیسک ہیلتھ یونٹ پہ ان کا اینٹی نیٹل چیک اپ کے حوالے سے وہ لے کے جاتی ہیں. پھر ایسی ڈلیوری کے دوران کی جو ان کی معاونت کرنی، یہ بھی ان کی ڈیوٹیز میں شامل ہے. اور باقی جو مائنر قسم کی جو ڈیزیز ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، ان کو ہم اور ڈائریا کے لیے اور غذائی کمی کے لیے، عورتوں کی غذائی جو قلت ہے، فولک ایسڈ، فیرسولیٹ، اس کے لیے بھی ہم ان کو میڈیسن پرووائڈ کرتے ہیں. اور وقتاً فوقتاً ان کی ٹریننگ اور فریشر کورس رکھتے ہیں. ہم ہر 2 ہفتے کے بعد ان کو یہاں پر بلاتے ہیں، اور جو نئی جو ریسرچ آئی بھی ہوتی ہے یا نئی ڈائریکشن جاری ہوتی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، وہ ہم انہیں ٹرین بھی کرتے ہیں اور گائیڈ لائنز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنے معاشرے میں، لوکل کمیونٹی میں جا کے اچھے طریقے سے ورک کریں، لوگوں کی اویئرنیس کریں، سوشل موبلائزیشن کریں، اور بیماریوں سے بچاؤ کے خلاف وہ لوگوں کو مشاورت بھی فراہم کریں. اچھا، جو آپ کے ساتھ لیڈیز ورک کر رہی ہیں، جو گھر گھر جا رہی ہیں، ان کے لیے تو کافی مشکل ہوتا ہوگا کہ خاص تو لیڈیز کو کنونس کرنا کافی مشکل ہوتا ہوگا. اوپر سے جب کرونا تھا تو کرونا میں تو بہت سی افواہیں پھیلی ہوئی تھی کہ ویکسین نہیں لگوانی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسے ویسے جو کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کے جو ورکرز ہیں یا جو بھی ہیں، انہوں نے کس طرح کنونس کیا ہے، اس کے بارے میں آپ تھوڑا آگاہ کریں گے؟ ہاں بالکل، بہت ہی اچھا آپ نے ویلڈ سوال کیا ہے کہ اس وقت ہمیں بہت ہی مشکلات کا سامنا تھا. تو ہم نے یہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک فیز رکھا ہوا تھا کہ پہلے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہے ڈور ٹو ڈور جائیں گی، لوگوں کو کنونس کریں گی، تاکہ وہ 12 سال کی عمر سے زیادہ جتنے بھی افراد ہیں، چاہے وہ اسکول گوئنگ ہیں، چاہے وہ گھر میں ہیں، ان کو ویکسین کریں. اگر وہاں پہ جو ان کا سربراہ ہے یا اس سروے میں اگر وہ نہیں مانتا ہے، ریفیوز کرتا ہے کہ ہم نے نہیں لگوانی، تو پھر ان کے لیے میں نے انسٹرکشن جاری کی ہوئی تھی وہ اپنے لیڈی ہیلتھ سپروائزر کو انفارم کریں. پھر سیکنڈ لیول پہ جو کاؤنسلنگ سیشن کرتی تھی وہ لیڈی ہیلتھ سپروائزر جو ہے وہ گھر میں اپنے وہاں پہ جاتی تھی جو ریفیوزل ہوتے تھے. پھر گورنمنٹ کی بھی انسٹرکشنز تھی. پھر تیسرے لیول کے اوپر ہم نے یونین کونسل کا جو میڈیکل افسر یا وومن میڈیکل افسر تھا، اس کی بھی ٹیم ود لیزون آف لیڈی ہیلتھ سپروائزر وہ بنائی ہوئی تھی. وہ پھر لیڈی ہیلتھ سپروائزر وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وزٹ کرتے تھے گھر میں ان کو کاؤنسلنگ کرنے کے لیے. پھر وہاں پہ تب بھی اگر وہ کاؤنسل نہیں ہوتے تھے، پھر وہ ڈپٹی ڈی ایچ او جو ہر تحصیل میں ایک ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس رپورٹ جاتی تھی. پھر وہ ڈپٹی ڈی ایچ او اپنی ٹیم کو لے کے ان کے ساتھ کاؤنسلنگ سیشن کرتے تھے. اگر وہاں تک تو اگر وہ کنونس ہو جاتے تھے تو موسٹلی میں نے دیکھا ہے جو ہمارے پاس رپورٹس آئی ہیں تقریباً 98% لوگ اسی پیٹرن پہ، بہت کم ہی ایسا ہوا ہے کہ ڈپٹی ڈی ایچ او تک لیول پہ بات گئی ہو. تو اکا دکا کیس تھے جو کہ پھر ڈپٹی ڈی ایچ او صاحب سے ریفیوزل کے تھے، وہ پھر ہم نے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو نوٹس میں دیا اور پھر انہوں نے وہاں پہ اپنی ٹیم کیا اور پھر وہاں پہ ہم نے پھر ویکسین بھی کی. سندھ الیکٹرانکس We deals in all type of LED, LCD, China brand and branded. Hi-Fi home theater, Bosch, Yamaha, Dana, Harman and all other brands available at Sindh Electronics. For more detail, visit our shop number 1, Hotel Al Haram, Sohrab Katrak Road, Geneva Market, Sadr, Karachi. ویلکم بیک ڈاکٹر صاحب. اس کے علاوہ ہم آپ سے ایک اور سوال پوچھیں گے کہ جو آپ کی لیڈیز ہیلتھ ورکرز ہیں یا پھر ویجیٹیبلز جو بھی ہیں، ایک اگر ہم گاؤں کی بات کریں تو جو بھی لیڈیز ہے اگر وہ گاؤں میں ورک کر رہی ہے تو وہ کچھ زیادہ تر ہمیں دیکھنے میں سننے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ نا جو کہ کچھ کم مطلب تھوڑا کم حیثیت سے ہیں یا بہت کمزور تھوڑے بہت ہیں لوگ، ان کے ساتھ تھوڑا بہت فرق کرتے ہیں. یہ بہت سی کمپلین سننے کو بھی ملی ہیں اور دیکھنے کو بھی ملی ہیں. آپ کے پاس کوئی ایسی کمپلین آئی ہے، یا اگر آپ کے پاس اس طرح کوئی کمپلین آتی ہے تو آپ اس پر کیا ایکشن لیں گے؟ دیکھیں، یہ بھی آپ کا جو کوشچن ہے اس حوالے سے اس میں کئی پہلو ہیں ہمارے معاشرے کے.
تو جہاں تک یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جو اگنورڈ طبقے کی آپ نے سوال کیا ہے کہ جو معاشرے میں جو پسا ہوا طبقہ ہے یا جو مزدور طبقہ ہے، لیبر طبقہ ہے، تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہماری جو ٹیمز ہیں فیلڈ کی، کیچمنٹ ایریا کی، اس کے اندر لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی ہیں، ویکسینیٹرز بھی ہیں، وہ اپروچ کرتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کیونکہ اس میں پھر جزا و سزا کا عمل بھی ہے. اگر کہیں پہ ایسی رپورٹ ہوتی ہے، بلکہ آپ نے ایف بی نیوز نے بھی ایک رپورٹ کیا تھا میڈیا کے ذریعے سے، جس پہ ہم نے ایکشن لیا تھا، اور بیسک ہیلتھ یونٹ ملہال مغلاں سے وہ کارروائی ہوئی تھی، اور پھر وہاں سے ہم نے وہ دیکھا جو گلٹی تھا اس کو سزا کے لیے بھی ہم نے نامزد کیا، اور اس کے خلاف بلکہ میں ایز اے انکوائری آفیسر گیا تھا، اور وہاں پہ ہم نے اس کے خلاف جو ہے تعدیبی کارروائی کے لیے ہم نے ہائی کمان کو لکھا تھا. لیکن پھر وہ بیچ میں جو علاقائی طور پہ لوگوں نے اس کو معاف کر دیا تھا، وہ جو محکمانہ طور پہ جو پروف ہو گیا تھا کہ وہ گلٹی ہے. ایسی جو آپ نے بتایا لیڈی ہیلتھ ورکرز اگر کہیں پہ ایسا کچھ کر رہی ہیں، تو ہمارا مانیٹرنگ کا سسٹم بھی ہے، لیڈی ہیلتھ سپروائزر بھی ہے، جہاں پہ ہم اس کو جزا اور سزا دے سکتے ہیں، اور ہم اس کو افیکٹولی مانیٹر کر کے کارروائی بھی کرتے ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کا ہم رائٹ بھی رکھتے ہیں. تو لہٰذا میں تو یہ کہوں گا کہ ایسی اکا دکا کمپلین ہمارے پاس آئی تھی جو کہ ہم نے اس کو ٹیکل کیا. لیکن اوور آل تو یہ سینیریو ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ لیڈی ہیلتھ ورکر جو ہے جب فیلڈ میں جاتی ہے تو اس کو کئی جگہ پہ ہراسمنٹ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کی وجہ سے. تو اس کے خلاف بھی ہم دیکھتے ہیں کارروائی، جہاں پہ ہمیں پولیس کو یا اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو انوالو کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہم ان کو بتاتے بھی ہیں، اپنی ہائر اتھارٹی سے بھی بات کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے چکوال میں اوور آل ایک دو کمپلینوں کے علاوہ ایز سچ میرا خیال ہے اس ٹاپک کے اوپر تو ہمارے پاس کمپلین نہیں آئی. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے گیسٹ ڈاکٹر ابرار. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے اب ایک اور امپورٹنٹ کوشچن کریں گے کہ یہ جو 1034 کی سروس ہے اس کے بارے میں کیا پروسیس ہے؟ ہم اس پہ اگر کال کریں تو اس کے بارے میں ہمیں کون کون سے جو انفارمیشنس ہیں یا کس طرح ہمیں وہ پروسیس کور کرنا پڑتا ہے، اس کے بارے میں ذرا انفارمیشن دیجیے. اچھا، 1034 جو ہے وہ ہمارے پروگرام کی، جو IRMNCH کے پروگرام کی وہ بیوٹی ہے، میں سمجھتا ہوں. اور اس حوالے سے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ 1034 کے اوپر اگر ہم کال کریں تو کیسے اس کو رسپونڈ کرتی ہے. 1034 میسج سروس ہے، آپ کال کرتے ہیں تو وہاں سے جو لاہور سے جو ہمارا CRC سینٹر ہے وہ ایک میسج جنریٹ کر دیتا ہے ڈرائیور کو. ڈرائیور جو ہے پھر اپنے اسپاٹ کی طرف، ٹارگٹ کی طرف وہ آن بورڈ ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے جو بھی اس کا ڈلیوری کا کیس ہوگا وہاں سے وہ پک کرے گا ڈرائیور، اور نزدیک ترین جو بیسک ہیلتھ یونٹ یا رورل ہیلتھ سینٹر ہے وہاں پر وہ لے کے جائے گا. یا پھر انتہائی غذائی کمی کا شکار بچہ، اس کے لیے بھی ہم اپنی 1034 سروس کو موو کرتے ہیں. اور یہ بہت اچھا پروگرام ہے. مائسٹک جو ایک پرائیویٹ فرم ہے، اس کے ساتھ MOU گورنمنٹ آف پنجاب کے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سائنڈ ہیں، اور اس کے تحت بہت اچھا کام کر رہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو 1034 کی سروس ہے یہ صرف ڈلیوری تک کیوں محدود رہ گئی ہے، جبکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سروس کو نا تھوڑا بہت مطلب گھر میں بھی آنا چاہیے، جو حاملہ عورتیں ہیں ان کے لیے تھوڑی ایزیلی ہو جائے گا، لیکن وہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا، اس میں میں کہوں گا کہ جو MOU ہے نا، اس کے حساب سے جو صرف ڈلیوری ہے وہی ہم گورنمنٹ آف پنجاب کی انسٹرکشنز کے مطابق ہم جو کال آتی ہے اس پہ ہم رسپونڈ کرتے ہیں. ہمارا ڈرائیور جو آپ نے کہا اینٹی نیٹل چیک اپ کی آپ نے بیسیکلی بات کی ہے، جو اینٹی نیٹل چیک اپ کے لیے گورنمنٹ الاؤ نہیں کرتی، ماں سوائے بہت ہی زیادہ کوئی ایمرجنسی کیس 9 مہینے کے دوران حاملہ عورت کو درپیش ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ بلیڈنگ کی صورتحال سے اس کو گزرنا پڑ رہا ہے، تو اس صورت میں بھی ہم اپنی 1034 سروس کو موو کرواتے ہیں. لیکن روٹین جو اینٹی نیٹل چیک اپ ہے گورنمنٹ کی انسٹرکشن کے مطابق ہم اس کو وہاں سے اس کے گھر سے نہیں پک کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو گورنمنٹ کا جو MOU ہے سائن، جو پرائیویٹ فرم ہے مائسٹک کے ساتھ جو ایگریمنٹ سائن ہے، اس کے تحت ہی یہ پروگرام چل رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو یہ دیکھ رہے ہیں
کیونکہ جب کرونا تھا تب آپ نے بہت سے اچھے ہمارے پروگرام بھی کیے ہیں، تب بھی آپ نے بہت اچھی ایڈوائس دی ہے لوگوں کو، اور لوگوں نے آپ کی ایڈوائس کو پک بھی کیا ہے. اب آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں چکوال کی عوام کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے کرونا کے فیز میں بہت اچھے سے بیہیو کیا اور انتظامیہ کے ساتھ مل کے پورا تعاون کیا ویکسینیشن کے لیے. اور ایک یہ پیغام IRMNCH ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ ہمارا جو پروگرام ہے لیڈی ہیلتھ ورکر کا ماں بچے کی صحت کے حوالے سے، اب ہم ایز اے نیشن اب نارمل لائف کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ لیڈی ہیلتھ ورکر جب آپ کے گھروں میں آئے تو اسے آپ فل ٹائم پہ تعاون کریں، ان کی ہدایات پر عمل کریں. یہ IRMNCH کا پروگرام بیسیکلی آپ لوگوں کا ہی پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے ہوتے ہوئے پرائمری ہیلتھ اسٹرانگ ہوگی، آپ لوگوں کے تعاون سے ہوگی. اور جو ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، اس پہ ویٹ جو پڑ جاتا ہے وہ بھی کم ہوگا. وہ کیسے کم ہوگا کہ آپ کے جو یونین کونسل کی سطح پہ بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، رورل ہیلتھ سینٹر ہے، وہاں پہ نارمل ڈلیوری کی 24 گھنٹے سہولت موجود ہے. تو آپ ڈلیوری کے مسائل کے لیے اور روٹین OPD کے لیے، اور اس کے علاوہ جو غذائی کمی کا شکار بچے ہیں، وہ آپ اپنے بیسک ہیلتھ یونٹس پر، رورل ہیلتھ سینٹرز پر ہی تکیہ کریں. اور لیڈی ہیلتھ ورکر جب آپ کی سوشل موبلائزیشن کر کے اگر وہاں پہ گھر کے اندر آپ کو کوئی دوا دینی ہے تو وہ دیتی ہے، اور اگر وہاں سے ریفرل سسٹم کے ذریعے سے وہ آپ کو BHU پہنچاتی ہے تو آپ اس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں، بڑے ہاسپٹل، ان پہ لوڈ کم سے کم ہو سکے. اور یہ اس میں بیسیکلی بقا بھی اسی میں آپ لوگوں کی، اور ایزی ٹو اپروچ ہے، اور بہت اچھی سہولیات گورنمنٹ دے رہی ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے. تو انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن پاکستان کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ. FB نیوز کا، آپ کے ایڈوکیٹ فرحت بشیر صاحب کا اور ثنا خان آپ کا، کہ اسپیشلی آپ اسلام آباد سے آئے اور آپ نے اس پروگرام کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ چکوال کے جو ہمارا سیگمنٹ ہے DPIU چکوال میں بیٹھ کے آپ نے پروگرام کیا. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں FB نیوز، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود تھے ڈاکٹر ابرار ملک، اور آج ہم نے ان کے ساتھ بہت سی اہم موضوع پر بات کی، اور جس میں ہیلتھ کرونا کی ریلیٹڈ ہم نے بات کی، اور سب سے جو مین بات تھی، جو بیسٹ تھی، وہ ہے 10-34 کی جو انہوں نے ہمیں انفارمیشن دی. اور اس کے ساتھ ساتھ میری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ 10-34 کی جو سروس ہے وہ صرف ڈلیوری تک محدود نہ کریں، بلکہ ان کی جو سہولت ہے وہ گھر تک بھی پہنچائیں، تاکہ جو دور دراز کے گاؤں ہیں جہاں پر ٹرانسپورٹ کا پرابلمس ہے، ان لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو سکے. آپ دیکھ رہے ہیں FB نیوز، اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.